السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان ہیرا شبیر پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار سے۔ آپ ادبی حلقوں میں ایک نمایاں شناخت رکھتی ہیں۔ آج کل ایک نجی کالج میں بحیثیت استاد اپنے تدریسی فرائض کی انجام دہی میں مصروف عمل ہیں۔ ہم سب کی پسندیدہ ایوارڈ یافتہ افسانہ نگار اور شاعرہ حمیرہ راحت صاحبہ، السلام علیکم مس، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام دل کی بات۔ بہت شکریہ ہیرا، میں بھی یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ مس ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا؟ بہت پیچھے جانا پڑے گا، کافی پرانی بات ہو گئی۔ بچپن میں ہی آغاز کیا تھا، عموماً شاعری کا آغاز بچپن میں ہی ہوتا ہے۔ 9 کلاس میں تھی میں، اس وقت میں نے غزل کہی اور اس غزل سے ہی آغاز ہوا، لیکن پھر اس کے بعد میں کہانیوں کی طرف چلی گئی اور میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنی شروع کر دیں۔ اس وقت اخبارات کا دور تھا، میڈیا نہیں تھا اتنا زیادہ، اور میں اخبار میں لکھا کرتی تھی۔ ایک اخبار میرے گھر آتا تھا جس کے طالبات کے صفحے پر میری شاعری شائع ہوئی اور اس کے بعد اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں شائع ہونے۔ یعنی آپ فطرتاً شاعرہ ہیں؟ فطرتاً میں اپنے آپ کو بنیادی طور پہ شاعرہ ہی سمجھتی ہوں، لیکن کچھ وجوہات ہوئیں جو میں افسانے کی طرف آئی، لیکن افسانے لکھے تو پھر ان کو بھی لوگوں نے پسند کیا۔ تو پہلا افسانہ کب لکھا اور اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ پہلا افسانہ میں نے لکھا میرا شائع ہوا تھا 1980 کے پیریڈ میں نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور اس افسانے کا محرک یہی تھا کہ پڑھتی بہت تھی، میں کتابیں بہت پڑھتی تھی، تو کتابوں کے ذریعے میں نے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جو ذہن میں آتا تھا، ظاہر ہے کہ ایک تخلیقی روح تھی جو باہر آنے کے لیے بے چین تھی، تو وہ میری کہانیوں میں ڈھل جاتی تھی، کبھی شاعری کی صورت باہر آتی تھی، کبھی کہانیوں۔ تو معاشرتی مسائل کو زیادہ پڑھتی تھیں یا ہر مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنا آپ کو پسند تھی؟ معاشرتی مسائل پہ زیادہ پڑھتی تھی، لیکن اس وقت پڑھنے کی کچھ ایسی لگن تھی کہ کوئی بھی کتاب مل جائے مجھے، بس میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ تو اس میں یہ تخصیص نہیں تھی کہ لائبریری تھی گھر کے سامنے، لائبریری کا زمانہ تھا، تو لائبریری سے میں کتابیں، ان کی لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں اردو زبان میں تقریباً سبھی ہم نے پڑھ ڈالی۔ تو فیملی کی طرف سے آپ کو کتنی سپورٹ ملی؟ فیملی کی طرف سے والد صاحب نے بہت سپورٹ کیا، لیکن بھائیوں نے اور والدہ نے اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا، تو اس وقت یہ شوق جو تھا لکھنے کا ہی تھوڑا دبا رہا۔ کیا وجہ تھی اس کی جو والدہ نے سپورٹ نہیں کیا؟ مجھے نہیں اندازہ ہوا اس وقت، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت ایک شاعری دشمنی والا رویہ ہے، میرے قلم کو دبایا جا رہا ہے، یعنی اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کم عمر تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میری والدہ کے ذہن میں کچھ خوف تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں۔ وہ یاد آتا ہے سرور زہرا کا شعر کے بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ تو شاید ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کا خوف تھا کہ یہ شاعرہ بنے گی تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا، بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کے لیے سوچا کرتی، وہ سوچتی تھی کہ یہ سفر بہت مشکل ہے۔ اب الحمدللہ شاعری کا سفر میرا جو صحیح معنوں میں شروع ہوا وہ شادی کے بعد شروع ہوا۔ اچھا، تو آپ کے شوہر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے شوہر نے بہت سپورٹ کیا۔ شروع میں تو میکے کا جو تجربہ تھا وہ ذرا تلخ تھا کہ شاعری پہ اعتراضات، غزل کیوں لکھی اور یہ کیوں ہوا۔ بہرحال شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے بھی چھپایا، اپنی شاعری کو چھپاتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شوہر بھی اعتراض کریں گے۔ تو میں اپنی وہ جو بیاض یا ڈائری تھی اس کو میں چھپائے رکھتی تھی، لیکن جب میں دیکھتی تھی، صبح میں بستر کی صفائی کرتی تھی تو ان کے تکیے کے نیچے سے وہ میری بیاض ملتی تھی، تو یعنی کہ وہ پڑھتے تھے، وہ اس کو پڑھتے تھے۔ تو پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ اتنی اچھی شاعری کرتی ہو تو اس کو کیوں نہیں چھپواتی؟ تو میں نے کہا مجھے تو بہت شوق ہے، لیکن میں کتاب اپنی لانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کتاب نہیں، پہلے تو لوگ جب کتاب آئے گی تو کون پڑھے گا، حمیرہ راحت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ پہلے تو رسالوں میں بھیجو، پھر انہوں نے مجھے ادبی رسالے لا کے دیے،
اور اس میں نے افکار میں لکھنا شروع کیا، تخلیق میں، اور بہت سارے جو رسالے کراچی سے اور لاہور سے نکلتے تھے ادبی، تو اس میں پھر تھوڑی بہت پہچان بنی۔ ادبی دنیا میں آپ کو آگے لانے میں آپ کے شوہر کا بہت کردار ہے۔ میرے شوہر کا، میرے سسرال والوں کا۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو ماشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ ہے تو ابھی 30 سال ماشاءاللہ شادی کو ہو گئے۔ تو اب آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو بحیثیت شاعرہ دیکھتی ہیں، افسانہ نگار دیکھتی ہیں، بین الاقوامی شہرت ہے آپ کی، کیسا محسوس کرتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے، ایک مکمل اطمینان کا احساس تو وہی ہوتا ہے کہ ایک تخلیق کار کی موت، تو میں چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ کام نہیں کیا ہے، مجھے اور کام کرنا ہے، اپنے کام سے ایک تشنگی کا احساس یا یہ احساس کہ ابھی کچھ نہیں ہوا یا یہ اتنا اچھا نہیں لکھا، اس سے زیادہ اچھا لکھنا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ پہچانتے ہیں، ایسے افسانہ نگار عموماً خواتین پہچان لیتی ہیں۔ ڈائجسٹ نے مجھے عوامی شہرت دی، کیونکہ اب میں کسی ہاسپٹل میں جاتی ہوں، کسی شادی میں جاتی ہوں، تو وہ خواتین جو وہاں پہ ہوتی ہیں جن کو میں نہیں جانتی، وہ ایک دم سے دیکھ کے کہتی ہیں اچھا وہ میرا راحت ہے۔ ہمارے عام قاری کی پہنچ میں ہے، عام خواتین پڑھتی ہیں، تو اس لیے عوامی شہرت جو ہے وہ شاعری نے نہیں دی، شاعری نے ادیبوں سے ضرور روشناس کروایا اور ایک ادیبوں کے حلقے میں جانی پہچانی گئی، لیکن ڈائجسٹ نے مجھے ایک عوامی سطح پہ۔ تو آپ نے ڈائجسٹ میں کتنا لکھا؟ ابھی تک لکھ رہی ہیں؟ نہیں، اب میں نہیں لکھتی ہوں، مجھے افسانے مطلب اب میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے افسانے نہیں لکھ پاتی، کیونکہ افسانہ لکھنا ایک بڑا ایک سکون کا کام ہے کہ آپ بیٹھیں اس کے لیے باقاعدہ پھر لکھیں۔ شاعری تو یہ کہ چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہے، کچن میں بھی آپ افسانے کے لیے ذہن کو مرتکز کرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اب میں نہیں لکھ پا رہی ہوں افسانے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈائجسٹ رائٹنگ کو ادب کا حصہ قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے ہی سوال کرے ایز اے ڈائجسٹ رائٹر۔ تو میں ہمیشہ ادبی محفلوں میں بھی اس بات پہ بات کرتی رہی ہوں اور کہتی رہی ہوں کہ یہ جو خواص کا ادب یا عوام کا ادب یا پاپولر ادب، یہ جو اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں، تو میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں مانتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادب ہوتا ہے خواہ وہ کہیں لکھا جائے۔ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے تمام افسانے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو ادب میں شامل نہ کیا جائے، اور کسی ادبی رسالے میں تمام شائع ہونے والے افسانے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ خالص ادب میں ان کو شمار کیا جائے۔ تو اس ادب میں شامل ہونے کا معیار کیا ہے؟ ادب میں شامل ہونے کے ہم نے خود کچھ معیارات مقرر کیے ہیں، یعنی خود ساختہ معیارات، خود ساختہ معیار، اور اس میں ایک معیار یہی ہے جو آپ کے سوال کا باعث بنا کہ جی ڈائجسٹ کا ادب اور خواص کا ادب یا عوام کا ادب۔ دیکھیے، جو زندگی ہم جیتے ہیں تو وہ زندگی تو ادیب بھی جیتا ہے اور عام انسان بھی جیتا ہے، جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ ادیب کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اس پہ اگر ادیب تھوڑا سا اس کو قدرت ہوتی ہے لفظوں پہ یا تخلیقی ذہن ہوتا ہے تو وہ اس کو ویسے لکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم عوامی ادب یا جسے کہا جاتا ہے یعنی ڈائجسٹ میں اگر ہم کوئی اچھا ٹاپک لکھ رہے ہیں، اسے ادبی انداز میں لکھ رہے ہیں، شاید وہ ادب اس ڈائجسٹ میں ہو رہا ہے، تو پھر وہ غیر ادبی یا غیر معیاری کیسے ہو گیا؟ ڈائجسٹ میں ہمارے بہت بڑے بڑے رائٹرز نے لکھے۔ آپ دیکھیں، ایک زمانے میں سبرنگ ڈائجسٹ آیا، اور سبرنگ ڈائجسٹ کا ایک ادبی معیار تھا۔ شکیل عادل زادہ کا نام ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ ڈائجسٹوں کی دنیا کو انہوں نے اعتبار بخشا۔ تو اسی طریقے سے جو سہام مرزا تھے، انہوں نے دوشیزہ نکالا، اور دوشیزہ میں اس وقت بشرا رحمان سے لے کر فردوس حیدر اور جتنے بھی بڑے نام تھے ادب کے، یہ سب لوگ لکھتے تھے، اور ڈاکٹر اقبال پیرزادہ بھی دوشیزہ سے وابستہ تھے، اور ڈاکٹر علی ارسلان جو اب ڈرامے لکھ رہے ہیں وہ بھی دوشیزہ سے وابستہ تھے، تو عظمت اعظمی لکھتی تھیں۔ تو یہ سارے رائٹرز ایسے تھے جو ادب سے بھی وابستہ تھے اور ڈائجسٹ میں بھی لکھتے تھے۔ حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈائجسٹ سے ایک عام قاری زیادہ قریب ہوتا ہے، اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے، باقی جو ادبی رسائل کی بات ہے وہ عام قاری ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ جی، سب سے بڑی یہی بات ہے کہ عام قاری کی پہنچ سے دور ہیں ادبی رسائل۔ خود جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس ادبی رسائل نہیں تھے، ڈائجسٹ گھر میں آتا تھا تو میں نے ڈائجسٹ میں لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک عام فرد کے ہاتھ میں ڈائجسٹ سب سے پہلے پہنچتا ہے اور وہ اس میں کہانیاں پڑھتا ہے۔ یہ رائٹرز کا بھی فرض ہے کہ وہ ڈائجسٹ کے معیار کو بلند کریں اور اس میں اچھی کہانیاں لکھیں، اور یہ ایڈیٹرز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے
جیسا کہ شکیل عادل زادہ نے ایک سخت معیار مقرر کیا ہوا تھا سب رنگ کے لیے، تو اگر ڈائجسٹ کو ہم تھوڑا سا اور بہتر بنا لیں تو پھر یہ اصطلاحات اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پہلے ایک معیار ہوتا تھا ہمارے ادبی رسائل کا اور ڈائجسٹ کا، کیا اب بھی وہ قائم ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ اب میں سمجھتی ہوں کہ نہیں قائم ہے بالکل، مطلب اب ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ادبی رسائل ہے نہیں، دم توڑتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر کا اگر کسی سینئر شاعر کا رسالہ ہے، اس کے انتقال کے بعد وہ رسالہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے افکار کے ساتھ ہوا، اقدار کے ساتھ ہوا، بے شمار اس طرح کے رسائل تھے کراچی سے۔ اس وقت کراچی سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بڑا رسالہ یا بہت بہترین معیار کا رسالہ نہیں نکل رہا ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے رسائل اپنے طور پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن رسائل ایک تو کم ہو گئے ہیں، لوگوں نے کم، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ شاعری کے حوالے سے اگر ہم آپ سے بات کریں تو پہلا شعر یا شاعری کا آغاز کب کیا اور کس شاعر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئیں؟ شاعروں کو میں نے پڑھا بہت، کیونکہ امی خود شاعری کرتی تھیں، لیکن وہ بھی شاعری کو اپنی چھپاتی تھیں، کسی کو نہیں بتاتی تھیں کہ وہ شاعرہ ہیں۔ اور جب میں نے شاعری شروع کی، وہی عادت آپ میں آئی؟ وہی جب میں نے شاعری شروع کی اور میری غزل اتفاق سے میں نے والد صاحب کو دی تو انہوں نے پوسٹ کر دی اور وہ چھپ گئی، تو انہوں نے پھر امی نے بہت زیادہ ڈانٹا اس پر اور مطلب پابندی لگائی۔ تو امی کی وجہ سے، مطلب شاعری کے ذوق کی وجہ سے کتابیں بہت تھیں ہمارے ہاں۔ احمد ندیم قاسمی کو میں نے چھوٹی سی عمر میں، جوش کو، عدم کی، اور یہ سارے مجموعے جو گھر میں موجود تھے وہ پڑھے، پھر لائبریری سے لا کے کتابیں پڑھی۔ تو اس زمانے میں نے ساحر کو بہت زیادہ پڑھا، ساحر لدھیانوی۔ تو شروع میں جب شاعری شروع کی تو ایک وہی ساحر کا لہجہ، بغاوت، انقلاب، رومانس، اور یہ ساری چیزیں آتی تھیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر احمد ندیم قاسمی اور 4 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ کس صنف میں زیادہ لکھنا پسند کرتی ہیں؟ میں غزل بھی اور نظم بھی۔ نظم زیادہ دل کے قریب ہے، اس لیے کہ نظم، اور مجھے لگتا ہے میرا افسانہ جو ہے، چونکہ میں افسانہ لکھتی رہی ہوں، تو وہ ایک افسانے کے مانند ہی ہوتی ہے نظم، کہ شروعات پھر اختتام اور ایک پوری کہانی۔ تو عموماً میں نے کہانیوں کے انداز میں نظمیں لکھی ہیں۔ تو اپنا کوئی کلام ہم سے شیئر کریں، ہمارے ناظرین کو سنا۔ کیا سناؤں آپ بتائیے، نظم یا غزل؟ جو آپ سنانا چاہیں۔ نظم آپ سنانا چاہتی ہیں تو نظم سنا دیں۔ اچھا چلیے، پہلے میں غزل سناتی ہوں آپ کو۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ درد دل محترم، چشم نم محترم، درد دل محترم، چشم نم محترم، عشق تجھ سے ملے سارے غم محترم۔ واہ۔ درد دل محترم، چشم نم محترم، عشق تجھ سے ملے سارے غم محترم۔ واہ واہ، زندگی تجھ سے کوئی بھی شکوہ نہیں، کیا بات ہے۔ زندگی تجھ سے کوئی بھی شکوہ نہیں، تیرے رستے کا ہر پیچ و خم محترم۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ زندگی تجھ سے کوئی بھی شکوہ نہیں، تیرے رستے کا ہر پیچ و خم محترم۔ بہت خوب۔ بس ذرا سا مقدر نے رستہ دیا، بس ذرا سا مقدر نے رستہ دیا، اور سمجھنے لگے خود کو ہم واہ محترم۔ واہ واہ۔ بس ذرا سا مقدر نے رستہ دیا، اور سمجھنے لگے خود کو ہم محترم۔ روبرو اس کے جب کھل کے ہم رو لیے، روبرو اس کے جب کھل کے ہم رو لیے، اپنے آنسو لگے محترم محترم۔ واہ واہ۔ اب شکایت جہاں سے نہ تقدیر سے، اب شکایت جہاں سے نہ تقدیر سے، ہر ستم محترم، ہر کرم محترم۔ بہت خوب۔ اب شکایت جہاں سے نہ تقدیر سے، ہر ستم محترم، ہر کرم محترم۔ محترم تھے سبھی خواب راحت مگر، محترم تھے سبھی خواب راحت مگر، کچھ زیادہ تھے اور کچھ تھے کم محترم۔ بہت خوب۔ محترم تھے سبھی خواب راحت مگر، کچھ زیادہ تھے اور کچھ تھے کم محترم۔ بہت درد دل محترم، چشم نم محترم، عشق تجھ سے ملے سارے غم محترم۔ واہ، کیا بہت بات ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ بس آپ سے گفتگو جاری ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں۔ ہماری مہمان حمیرہ طلحہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے سنائی۔ مس یہ بتائیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر فرد تک تقریباً اس کی رسائی ہے، تو اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ فروغ ہو رہا ہے یا انعطاف پذیر ہو رہی ہے اردو زبان؟ مجھے تو آپ کی دوسری رائے زیادہ بہتر لگ رہی ہے کہ انعطاف پذیر ہو رہی ہے۔ اردو زبان کو فائدہ اتنا زیادہ نہیں پہنچ رہا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اردو کے حوالے سے بہت سی ایسی پوسٹیں آتی ہیں جن سے لوگوں کو خاطر خواہ معلومات ملتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جو پوسٹیں ہوتی ہیں ان کی اردو بہت خراب ہوتی ہے، اس میں املا کی اغلاط ہوتی ہیں۔ شعراء کی جو شاعری ہے بہت سی ایسی گردش میں ہے، بلکہ بے شمار اشعار ایسے گردش میں ہیں جو جان ایلیا کے نہیں ہیں، جو پروین شاکر کے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اقبال کے اشعار نہیں ہیں، اور وہ لوگ بے سوچے بے سمجھے ایک دوسرے کو ان کے نام سے منسوب کر کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مطلب بس ایک عجیب تماشا سا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے بحیثیت ادیب ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ذاتی طور پہ تو میں جہاں کہیں بھی کچھ غلطی دیکھتی ہوں، ابھی بھی کل بھی میں نے ایک صاحب کو ٹوکا کہ پروین شاکر کی شاعری نہیں ہے، تو اس میں ادیبوں کا یہی فرض ہونا چاہیے کہ وہ ذاتی طور پہ دخل دیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اگر وہ کسی گروپ میں ہیں یا فیس بک پر دیکھیں تو وہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو اس پہ ذاتی طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ آج کل جو رویہ ہے لوگوں کا، کیا وہ ادیبوں کی بات سننے پہ تیار ہوتے ہیں یا صرف اپنی ہی منمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ رومن اردو کا رجحان بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب تو ہمیں شاعری بھی رومن میں دکھنے لگی ہے۔ جی بالکل، ایک کتاب میں نے دیکھی ایک بک اسٹال پہ، پوری رومن میں تھی، ایک لڑکی نے اس کو لکھا تھا۔ تو بہرحال اب لوگوں کے رویے کی بات کی آپ نے، تو لوگ تو آج کل اپنے والدین کی نہیں سنتے، استاد کی نہیں سنتے، تو وہ ادیبوں کی کیا سنیں گے؟ لیکن یہ بالکل حقیقت ہے اور ایک المیہ ہے کہ ہم بہت زیادہ رومن اردو کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ ہم اردو اگر پڑھ بھی رہے ہوں یا اردو ہم پڑھا رہے ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ رومن میں ٹائپ کر رہی ہوتی ہیں، یا اردو کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے، تو وہ بھی اگر ذاتی زندگی میں اپنے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رومن۔ میری نظر سے گزرا ہے، اکثر دیکھا ہے میں نے، بڑے بڑے شعراء بھی اپنی شاعری اردو زبان کے ساتھ ساتھ رومن میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے بین الاقوامی سطح پر بات ہوتی ہے انڈیا میں، وہ پھر رومن سمجھی جاتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ پھر تو اس طرح عام ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بالکل، اور اس کا باعث بن رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اگر سوشل میڈیا پہ نوجوان شعراء یہ زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ اردو کو مطلب ایک شعر اردو میں لکھتے ہیں، پھر رومن میں اسی شعر کو لکھتے ہیں، تو ان کا مقصد بالکل یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ اپنی شاعری کو پہنچانے کے لیے اپنی زبان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ صحیح۔ تو آپ ٹیلی پلے بھی لکھتی رہی ہیں؟ میں نے ایک ٹیلی پلے لکھا تھا ٹی وی 1 کے لیے، اور وہ ٹی وی 1 سے ہی آیا تھا، اور ایک میں ڈرامہ لکھ رہی ہوں ہم چینل کے لیے، ابھی وہ آیا نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ بہت تیزی سے زوال پذیری کی طرف مائل ہے، ہماری جو اخلاقی اقدار تھیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، ایک منفی رویہ خاص کر نوجوان نسل میں سامنے آ رہا ہے، تو ٹیلی پلے کے ذریعے یا مزید دیگر جو چیزیں ہیں ہماری جو سوشل میڈیا پہ یا ہمارے باقی ڈراموں کی صورت میں چلتی ہیں، اس میں بحیثیت ادیب کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو روکیں؟ دیکھیے، ٹی وی کی اگر آپ بات کریں گے، سوشل میڈیا کو تو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک آزاد فورم ہے، وہاں پر میرا جو دل چاہے گا میں لکھ دوں گی، جا کر ان کا دل چاہے گا وہ لکھ دیں گے، کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے، لیکن ٹی وی کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ ہے پیمرا کا، اور ایک سخت ایک اس کے قوانین ہیں، تو لیکن ٹی وی پر میں نے جا کر یہ دیکھا کہ وہاں پر مصنف یا ادیب جو لکھ رہا ہے وہ بہت بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے،
تو آپ اس کیا میں بہت سمجھتی کٹنگ ہیں ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے لوگ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو اتنے منفی رویے ہمارے سامنے آتے ہیں ڈراموں کی صورت میں؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں سمجھتی، لیکن میڈیا سے وابستہ جو لوگ ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ڈائجسٹ کی ابھی آپ نے بات کی تھی، تو ڈائجسٹ میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ خواتین یہ پڑھنا چاہتی ہیں، اور میں یہ کہتی تھی کہ خواتین کا مزاج آپ نے بنانا ہے، آپ ہیں نا صاحب اختیار، کیونکہ آپ نکالنے والے ہیں ڈائجسٹ، تو آپ اگر انہیں اچھی چیز دیں گے تو ان کا مزاج ویسا ہی بنے گا۔ ٹی وی پہ اگر اچھے ڈرامے آئیں گے، پی ٹی وی کے ڈرامے کیوں دیکھے جاتے تھے؟ بالکل، آج تک ان کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل، اشفاق احمد کے پروگرامز، بانو قدسیہ کے ڈرامے، یہ سب کچھ بہت لوگ ہی پسند کرنے والے تھے، تو اس وقت لوگوں کا مزاج بنایا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس چیز کی روک تھام کے لیے بحیثیت ادیب کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس چیز کی روک تھام کے لیے بالکل ہمیں آگے آنا چاہیے، رائٹرز کو آگے آنا چاہیے۔ ہم جیسے رائٹرز جو ابھی داخل ہوئے ہیں اس دنیا میں، ہماری تو خیر نہیں سنی جائے گی، لیکن اس میں بڑے جو لوگ لکھ رہے ہیں جیسے عمیرہ احمد ہے، جیسے اور بہت سے بڑے نام ہیں ٹی وی پر، بی گل ہیں اور آمنہ مفتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے ڈراموں میں کچھ نئے سبجیکٹ لے کر آئیں، نئی چیز، ایسے معاشرے کے جو ناسور ہیں ان کو پیش کریں اور اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ کم از کم وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ جی بالکل، ہم ڈراموں میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں ہوتا، ایک گلیمر کی دنیا دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ جی، تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ساس اس بہو، کے لیے آپ لوگ کوئی آواز نہیں اٹھاتے؟ آپ اس سے وابستہ ہیں؟ میں تو آواز اٹھاتی ہوں ذاتی طور پہ، لیکن وہ ہے نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ صحیح، چلیں آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ جی، بس وہی ہے کہ آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ تو نئے اٹھاتے لکھنے والے رہیں۔ ادیب اور شعراء کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نئے لکھنے والے ادیب اور شعراء کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جو لکھیں اپنے دل کی آواز سن کر لکھیں، یہ سوچ کر مت لکھیں کہ یہ چیز آج کل چل رہی ہے یا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا یہ چیزیں زیادہ پسند کی جا رہی ہیں۔ سچائی کے ساتھ لکھیں، دیانتداری کے ساتھ لکھیں، شاعری سے محبت نہ کریں، عشق کریں، صحیح، کیونکہ جو عشق ہے وہ افضل ترین جذبہ ہے۔ صحیح۔ تو شاعری کے حوالے سے غزل تو ہم نے آپ سے سن لی، اب ہم چاہیں گے آپ ایک نظم بھی ہم سے شیئر کریں۔ جی بالکل، میں آپ نے جو سوال کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو یہ میری نظم ہے ایک اسی حوالے سے، تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے گوگل سے۔ سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو، سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے۔ سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے۔ اگر میں اشک لکھوں تو، اگر میں اشک لکھوں تو مجھے تم میرے اس انمول آنسو کا پتہ دو گے جو پہلی بار میں نے اپنی ایک معصوم سی خواہش کے مرنے پر بہایا تھا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ اگر میں حوصلہ لکھوں، اگر میں حوصلہ لکھوں تو کیا تم ڈھونڈ دو گے حوصلہ وہ جس نے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے ہر بار گرنے سے بچایا تھا، مگر رستے میں جانے کس جگہ وہ ہاتھ اور وہ ساتھ میں نے کھو دیا، تب سے میں نیچے گر رہی ہوں اور مجھ کو تھامنے والا نہیں کوئی۔ بہت خوب۔ اگر میں خواب لکھوں تو، اگر میں خواب لکھوں تو مجھے کیا میرا پہلا خواب لا دو گے، بھلے تعبیر کھو جائے، واہ واہ، وہ پہلے بھی کہاں پائی تھی میں نے، کیا بات ہے، بھلے تعبیر کھو جائے وہ پہلے بھی کہاں پائی تھی میں نے، مگر وہ خواب تو ایک بار پھر سے دیکھ لوں جو مسکراہٹ بن کے ہونٹوں پر کبھی چمکا، کبھی امید بن کر آنکھ کی پہنائی میں دمکا۔ اگر ایک نام لکھوں تو، اگر ایک نام لکھوں تو مجھے تم اس کے بارے میں بتا دو گے کہ وہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، پھر وہی صورت دکھا دو گے، میری امید کو سیراب کر دو گے، میرے دل کا اندھیرا دور کر کے اسرے نو پھر مجھے مہتاب کر دو گے۔ کیا بات ہے، بہت سنو گوگل۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ مس مہرا، آپ سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔
انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے اور آپ کی شاعری کے حوالے سے آپ سے دوبارہ سے گفتگو بھی کریں مجھے گے۔ بہت خوشی ہوئی، ایک بار پھر میں آپ کا اور اقبال سہیوانی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور اتنی اچھی گفتگو ہوئی، اتنے اچھے سوالات ہوئے، بہت سی دل کی باتیں کرنے کا موقع ملا۔ جی تو ناظرین، آج پروگرام دل کی باتیں ہمارے ساتھ موجود تھیں حمیرہ راحت صاحبہ۔ ہم نے ان سے بہت اچھی دل کی باتیں کی، ان کی شاعری سنی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شامل کریں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔